آج قومی زبان تحریک کا سالانہ اجلاس تھا اور بڑا بھرپور اجلاس ہوا ہے. بڑی تعداد میں اس میں شرکت ہوئی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ قائد اعظم علیہ رحمہ نے اردو زبان کو پاکستان کی قومی زبان کیوں قرار دیا؟ وہ اس لیے وہ تو صرف انگریزی میں بولتے تھے. انگریزی زندگی بھر انہوں نے لکھی پڑھی بولی، لیکن وہ اردو زبان کے اس لیے حامی تھے کہ اردو پاکستان کی قومی یکجہتی کی زبان ہے. یہ رابطے کی زبان ہے. جو ان کا فرمانا تھا چاٹگام سے لے کے چٹاگانگ سے لے کے کوئٹہ تک سب جگہ سمجھی جاتی ہے، بولی جاتی ہے. اس لیے رابطے کی زبان کو ہمیشہ ملک کی قومی زبان ہونا چاہیے، علمی زبان ہونا چاہیے اور اسے دفتری زبان کا درجہ دیا جانا چاہیے. 90% عوام ہمارے انگریزی سے نابلد ہیں، باوجود ہے کہ آپ 70 سال سے انگریزی ان پہ تھوپی ہوئی ہے آپ نے، لیکن آج بھی انگریزی سمجھنے والے 10% لوگ ہیں صحیح معنوں میں. تو 90% عوام الناس کے لیے ضروری ہے کہ پاکستان کی قومی زبان اردو کو دفتری زبان فوری دفتری زبان بنایا جائے. اور جو امجد ثاقب صاحب نے فرمایا کہ جناب تراجم کی ضرورت ہے، بہت انگریزی کتب سے اردو میں منتقل کرنے کی ضرورت ہے، بہت کتابوں کے تراجم کی ضرورت ہے. یہ تراجم دھڑا دھڑ شروع ہو جائیں گے جس طرح آپ اردو کو پاکستان کی دفتری زبان قرار دیں گے. اس کے بعد آپ دیکھیں گے 1 سال کے اندر کتنے تراجم ہوتے ہیں اور کتنا کام ہوتا ہے. تو قومی زبان اردو کو دفتری زبان بنائے بغیر، علمی زبان بنائے بغیر آپ 100% لٹریسی ریٹ کبھی حاصل نہیں کر سکیں گے. 70 سال میں نہیں آپ حاصل کر پائے. اگر آپ آج اسے دفتری زبان اور CSS کے مقابلے کے امتحان کی زبان اسے قرار دیتے ہیں، انگریزی کو بھی ساتھ رکھیں. آپ بے شک انگریزی میں بھی پڑھیں. انگریزی میں کہتا ہوں بے شک کمپلسری پڑھائیں، لیکن اس میں اگر کوئی بچے فیل ہوتے ہیں وہ ان کی مرضی، وہ ان کا نقصان، ان کو فیل مت کریں. انگریزی زبان کی وجہ سے ہمارا ٹیلنٹ، ہمارا نوجوان ضائع نہیں ہونا چاہیے. اسے بے شک کمپلسری پڑھائیں، لیکن زبان انگریزی زبان میں ایک غیر ملکی زبان میں فیل ہونے پہ اسے ہرگز فیل نہ کریں. تو آپ کا لٹریسی ریٹ بڑھے گا اور بچے اسکول چھوڑ کے نہیں جائیں گے انشاءاللہ. اس لیے پاکستان کی دفتری زبان بنانا اور مقابلے کے امتحانوں کی زبان بنانا اسے بہت ضروری ہے، وقت کی ضرورت ہے. اور یہ آئین کا بھی تقاضا ہے. ہم آئین کے آرٹیکل 251 کو پامال کر رہے ہیں، ہم اس پہ عمل نہیں کر رہے. یہ سپریم کورٹ کا آرڈر ہے اور سپریم کورٹ کا کام ہے کہ وہ اپنے فیصلوں کو امپلیمنٹ کروائے.